بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر تجزیہ کار خواجہ کاشف میر اور اعجاز عباسی. ناظرین، آج کوٹلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن ابھی اختتام پذیر ہوا اور یہ بظاہر تو یہ ورکرز کنونشن تھا، لیکن یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف یعنی ایک انہوں نے ماحول کھڑا کیا اور وہاں پر ایکشن کمیٹی کے خلاف یہ جلسہ ہوا. دوسرا، آج جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی یعنی اس کا ایک آگامی اجلاس ہوا اور اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا اور اس اعلامیہ میں الزام عائد کیا ہے کہ جو حکومت ہے اس نے مذاکرات کو سوءتاث کیا ہے. ہم آج کی جو ایکشن کمیٹی کا اعلامیہ ہے اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال راولاکوٹ میں جو متحدہ جو جماعتیں ہیں ان کا ایک یعنی جو جلسہ ہوگا، ابھی آل پارٹیز جلسہ ہے، ذرا یہ کتنا کامیاب ہوگا اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے جلسے کی تیاری. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ راولاکوٹ باغ کے جو جلسے ہیں ان میں شرکت نہیں کرتے. 3-4 موضوعات ہیں، لیکن آغاز کرتے ہیں ابئی صاحب کہ جو آج اعلامیہ جاری کیا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس کی کور جو کمیٹی ہے اس کے اجلاس کے بعد. ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ انہوں نے کیا فیصلے کیے اور پھر ہم اس کے بعد پھر آگے چلیں. بہت شکریہ کفیل صاحب. یہ اجلاس جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہوا ہے، ویسے انہوں نے اوپنلی اعلان نہیں کیا کہاں، لیکن خیال یہ ہے کہ یہ شاید راولاکوٹ یا اس کے آس پاس کہیں کسی جگہ ہوا ہے. کچھ لوگوں نے مظفر آباد کی بات کی تھی لیکن مظفر آباد نہیں، ادھر ہی ہوا ہے. 10 نکات یہ اعلامیہ انہوں نے جاری کیا ہے. ان میں سے پہلا نکات یہ ہے کہ مذاکراتی عمل میں رکاوٹیں. پورا پڑھ کر سنا دوں؟ بس ٹھیک ہے. مذاکراتی عمل میں رکاوٹیں. انہوں نے پہلی بار یہ بات تصدیق کی ہے کہ ہم نے حکومت پاکستان کے مشورے پر مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی، لیکن اس کے بعد مذاکراتی کمیٹی بنانے کے بعد حکومت پاکستان کو ہم نے کہا کہ آپ تحریری طور پر ہمارے پاس ریکویسٹ بھجوائیں. تو نہ تو انہوں نے تحریری ریکویسٹ بھجوائی، تو پھر اس کے بعد حکومت آزاد کشمیر نے پے در پہ اپنے اقدامات سے یہ ثابت کیا کہ مذاکرات کو سبوتاژ کر رہے ہیں اور ابھی تک مذاکرات کی کوئی بات سنجیدہ طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکی. دوسرا، مشکوک سرگرمی. ایک بات انہوں نے وہ یہ بات کی ہے کہ سول کپڑوں میں ملبوس لوگ، یہ جو ہمارے کور کمیٹی کے ممبران ہیں 30-32 ان کے گھروں کے آس پاس پھر رہے ہیں اور ہم حکومت آزاد کشمیر حکومت پاکستان کو یہ وارننگ دیتے ہیں کہ اگر ان میں سے آئندہ کوئی بندہ نظر آیا اور اس کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری ان بندوں پر ہوگی، ان پر نہیں ہوگی. لاک ڈاؤن کی تیاری ان کا تیسرا اعلامیہ میں تیسرا پوائنٹ تھا. انہوں نے لوگوں کو اپیل کی ہے کہ چونکہ یہ لاک ڈاؤن 29 تاریخ کو لمبے عرصے کے لیے ہو سکتا ہے، ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے، لمبے عرصے کے لیے ہو سکتا ہے، اس لیے آپ راشن اکٹھا کر لیں. ہو سکتا ہے حکومت کے درمیان ضد کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن لمبا ہو جائے تو لوگوں کو مشکلات پیش نہ آئے. حکومتی سہولت کاروں کے لیے انہوں نے انتباہ کی بات کی ہے. کچھ لوگ ہیں جو سازش کر رہے ہیں ادھر ادھر حکومت کے خلاف، سازش ادھر کے ملے ہوئے، شاید ممکن ہے شاید تاجروں کے بارے میں گزار ہے. ان کے لیے کہا ہے کہ ان کو وارننگ دی ہے کہ آپ یہ حرکتیں بند کر دیں. اوورسیز کشمیری کو انہوں نے خراجات تحسین پیش کیا اور ان کو کہا ہے کہ آزاد کشمیر اگر کوئی تشدد کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو آپ کے اقدامات جو اس سے پہلے رہے ان کو پر ہم آپ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آئندہ بھی توقع کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر یہ آواز آپ اٹھائیں گے. اس کے علاوہ 7واں نمبر ہے 29 تاریخ کا لاک ڈاؤن. 29 تاریخ کے اس لاک ڈاؤن میں انہوں نے کہا جی کہ ہر جگہ ہڑتال ہوگی اور اس کے لیے جن لوگوں نے اپنے کوئی کام پینڈنگ پڑے ہوئے تو ان کو نمٹا لیں تاکہ ان دنوں میں کسی کا کام اگر ہو تو اس کے لیے کوئی مشکلات پیش نہ آئے. پاکستانی عوام سے انہوں نے خاص کر اپیل کی ہے، سول سوسائٹی، وکلاء اور پاکستان کی جماعتوں سے بھی کی ہے، پاکستانی جماعتوں سے، کہ آزاد کشمیر میں یہ عوامی حقوق کی ایک تحریک ہے، اس میں کوئی اور مقاصد نہیں ہے. اس لیے حکومت پاکستان، اس لیے پاکستان کے عوام اور پاکستان میں سول سوسائٹی کے لوگ اس عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ دیں. ایک مخصوص گروپ ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ گرمال بنایا ہوا ہے تاکہ ان سے چھوڑانے میں مدد ملے. بے بنیاد الزامات کی مذمت. یہ آزاد کشمیر حکومت نے جو پچھلے 3-4 پہ در پہ ان پر کبھی را فنڈ کا الزام لگایا کہ سائفر جھوٹا موٹا سامنے لایا، تو اس پر انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور ان کو یہ 10 نمبر تھا آگاہ کیا ہے کہ آئندہ اگر اس طرح کی چیز ہوئی تو عوامی ایکشن کمیٹی پھر ظاہر ہے اس کے خلاف سخت رد عمل بھی دے. اچھا جناب میر صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں ذانی ابھی جو یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے آج کے اعلامیے کے بعد تو ایک بات تو یعنی یہ ثابت ہو گئی ہے حکومت مذاکرہ نہیں کرنا چاہ رہی، حکومت کے اقدامات. تو آپ کیا دیکھیں، واقعی کو ڈٹلاک پیدا ہو گیا اور حکومت جان بوجھ کے معذرے کی طرف جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ رائے صاحب.
بیسکلی جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس نے اپنے نمائندوں کے ذریعے، چیف سیکرٹری کے ذریعے اور جو دیگر جو نمائندے اے جے کے میں تعینات ہیں ان کے ذریعے کوشش کی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور اس کے لیے انہیں میسج بھی دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ اپنی ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت کہ جی آپ یہ ہے کہ اپنی جو ہمیں کچھ لوگوں کی ٹیم دیں تاکہ ہم بات چیت کا آغاز پس منظر میں کر سکیں کہ کن موضوعات کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ اے جے کے گورنمنٹ سے آپ کے مطالبات کون سے منظور ہو سکتے ہیں یا کون سے نہیں ہو سکتے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کوئی بوربن میں، مظفر آباد میں، کچھ اور جگہوں کے اوپر مختلف نشستیں ہوئی ہیں، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے اراکین سے نہیں ہوئی، لیکن دیگر لوگوں سے ہوئی جو ہم خیال لوگ تھے کہ بات چیت کے پیغامات بھیج رہے تھے، اور انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کو میسج دیا تھا کہ آپ اپنی مذاکراتی ٹیم تشکیل لیں۔ تو اس مذاکراتی انہوں نے اپنی جو ٹیم ہے وہ بھی تشکیل دے دی۔ تشکیل دینے کے بعد انہوں نے جو وفاقی گورنمنٹ ہے ان کے نمائندوں کو یہ میسج دیا کہ آپ ہمیں تحریری طور پہ مذاکرات کی پیشکش کریں کہ چونکہ یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، آپ ہمیں تحریری طور پہ دیں تاکہ ہم مذاکرات کا آغاز کر سکیں۔ تو وہ تحریر نامہ جو ہے وہ آج تک وفاقی حکومت کے جو نمائندے ہیں، چیف سیکرٹری اور جو دیگر لوگ ہیں، تو وہ انہوں نے نہیں دیا۔ اس لیے آگے جو کور کمیٹی کے جو لوگ ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، ان سے پھر مذاکرات کا سلسلہ نہیں بڑھ سکا۔ دوسری طرف جو آزاد کشمیر حکومت تھی جو بنیادی طور پہ جس کا کام بنتا ہے، اس نے ابھی تک کوئی اٹیمپٹ نہیں کی، کسی بھی طور پہ کوئی سنجیدہ اٹیمپٹ ہی کوئی نہیں کی کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو مار داڑ وفاقی حکومت سے فورسز منگوانا، دھمکیاں دینا وزراء سے، یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ لیکن یہ ہوا کہ یہ جو سائفر والا جب کہانی گول ہوئی تو جیو نیوز کے پروگرام میں وزیر اعظم نے کہا جی کہ ہم مذاکرات کے لیے انہیں کہیں گے کہ جی آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے، لیکن حکومت نے یعنی اگر وہ کوئی بھی چاہیں، طریقہ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کی خواہش ہے تو ہم حاضر ہیں، بن بلائے آ جائیں بن بلائے آ جائیں۔ تو اصل وہ بات چونکہ یہ ایک طریقہ کار طے ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو رائسہ بنی ہے ان کا ایک طریقہ کار طے ہے کہ 8 دسمبر 2024 کو جو معاہدے ہوئے تھے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں کچھ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر عمل کریں، پہلے تو ان پہ عمل کریں جو آپ نے 9 ماہ سے نہیں کیا، اس کے بعد ہمارے ساتھ مذاکرات کے اوپر بیٹھ جائیں، یا اگر اب آپ نے مذاکرات کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کی مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے ہمیں تحریری طور پہ لکھ کے بھیجیں، جس طرح سے ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کو ایک نہیں کئی مرتبہ تحریری طور پہ پیش کیا ہے۔ تو حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی ہے، بلکہ جس طرح سے چارٹر آف ڈیمانڈ ان کے اعلامیے میں ہم نے آج دیکھا کہ کچھ کنسرن شو کیے گئے۔ ایک تو وہ چیزیں تھی رائے صاحب کہ جو ایک بھارتی سائفر کی جھوٹی کہانی گڑھی گئی، کچھ وزراء کی طرف سے دھمکیاں آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا کام اور شروع ہوا کہ جو آڈیو اور ویڈیو جو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت وہ جو سلسلہ پچھلے کافی 4-6 ماہ سے شروع تھا، اور کچھ لیکن وہ جو شروع تھا اس کے جو مستری تھے وہ اچھے نہیں تھے، ابھی ان کو تھوڑے سے مستری اچھے مل گئے ہیں، کسی نہ کسی کو مل گئے ہیں، تو وہ اب جعلی آڈیوز اور ویڈیوز کا ایک پورا دھندا ہے، وہ اس کو گرم کیے ہوئے ہیں۔ رائے صاحب جب جعلی آڈیو اور ویڈیو کا سارا نجی گفتگو کا سارا تب لیا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کو اگر مینڈیٹ حاصل ہے لوگوں کا، اس کو مینڈیٹ حاصل ہے اگر اس کو اپنے ممبران اسمبلی کا اور سیاسی جماعتوں کا، تو پھر اس سے مذاکرات سے بھاگتے ہوئے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اسے مذاکرات کے اوپر آنا چاہیے۔ تو یہ تو تب کاروائیاں ہوتی ہیں، یہ تو ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھی ہیں پاکستان کے اندر بھی، کہ یہ تو تب ہوتی ہیں کہ جب آپ نے سارے ہتھیار پھینک چکے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ مطلب فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے کہ بات چیت نہیں ہوگی، جب بات چیت نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ یہ والا ٹیکٹس یوز کرتے ہیں کہ امین کے شوکت نواز میر، عمر کشمیری، مجتبیٰ اور دیگر لوگ ان کی مختلف طرح کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت جو گفتگو کی گئی ہے، اب تو چونکہ کلون ٹیکنالوجی ہے رائے صاحب، اب آواز جو میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں تو اسی جو لپسنگ ہے اسی میں رہتے ہوئے ہماری اس گفتگو کو کوئی بھی رنگ دیا جا سکتا ہے، اور وہ بالکل جعلی نہیں نظر آئے گی، وہ اصلی نظر آئے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں پڑھنا نہیں چاہیے، اگر اس میں پڑھیں گے تو یہ بہت ہی غلیظ دھندا ہے۔ اس میں نہ تو میں یہ کہوں گا کہ نہ تو جو مزاحمت کار لوگ ہیں، جو عوام ہیں، نہ ان کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ کسی کی بنائیں، اور نہ کوئی سرکاری لوگ اگر یہ کچھ کر رہے ہیں، جو حکومتی لوگ کچھ کر رہے ہیں تو انہیں بھی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ یہ ایسی جنگ شروع ہوگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، پھر کسی کا گھر بھی باعزت نہیں رہے گا۔ اچھا ایجاد بھائی صاحب، یعنی ایک تو ظاہر ہے آج جو اعلامیہ جاری کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے، اور پھر جو حکومت کے اقدامات ہیں، تو دونوں فریقین کی طرف سے یہ طے ہو گیا کہ
میرے خیال مذاکرات پہ ڈٹ لا کے اور کوئی آگے جو پیش رفت نہیں ہو رہی. آپ کہتے ہیں کیوں اس طرف بڑھا جا رہا ہے؟ کیا جو حکومت پاکستان ہے, جو پاکستان کے ذمہ دار ادارے ہیں, کیا وہ یعنی وہ ان کو ایسے کیوں آلات کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ کفیل صاحب, یہ جو اعلامیہ ہم نے پڑھا ہے اس سے تو ویسے عوامی ایکشن کمیٹی کے اعلامیہ سے بالکل تاثر نہیں ملتا کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے بڑی سنجیدہ طریقے سے وہ, بلکہ پچھلے دنوں عمر صاحب نے خبر بریک کی تھی اور اس وقت تو ظاہر ہے اس خبر کے اوپر مختلف حوالوں سے ظاہر وضاحتیں بھی آ رہی تھی, تفصیلات کا اظہار کیا جاتا ٹھیک نہیں ہے, لیکن اب تو انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے کمیٹی بنائی ہے ادھر حکومت پاکستان کی یعنی خواہش پر, لیکن تحریری طور پر ظاہر ہے کسی کو آپ دعوت دیں گے تو وہ ظاہر ہے آگے بات بڑھے گی. اور وزیر اعظم نے جب دیکھا آزاد کشمیر نے کہ یہ تو مذاکرات سارے ہمیں بائی پاس کر کے باروں بار ہو رہے ہیں, تو انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ یہ بالکل غیر سنجیدہ طرز عمل ان کا, اور اس کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک ضرور ہے. لیکن میرا ویسے ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر حکومت پاکستان نے میسج بھجوایا ان کو کہ آپ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں یا حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ مذاکرات کریں, تو پھر یہ سبتائی نہیں ہوگا. البتہ وزیر اعظم آزاد کشمیر یہ بات چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے ساتھ چونکہ مذاکرات دوسری طرف حکومت نے کرنے ہیں نا, حکومت میں وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات فائنل ہونے سے پہلے یہ جو دو سیاسی پارٹیاں ان کے ہاتھ اور ان کی گردن ان کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے نا, جو پچھلے سارے 2 سال سے انوار اللہ کی ٹنگیں کھینچتے رہے ہیں, سازشیں کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, یا جو بھی ایکٹیویٹی ان کی تھی ان کی گردن ان کے ہاتھ میں آ گئی. وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے سے پہلے ان کی جو عوام اور پبلک کے اندر رہی صحیح کیسا رہنا اس کو بھی نکالا جائے. اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ, ویسے امید تو ہے لیکن حکومت آزاد کشمیر کے طرز عمل بالکل یہی ہے کہ یہ ڈیڈ لاک پیدا ہونے کی طرف صورتحال جا رہی ہے. اور وہ ایک پوائنٹ میں جو پڑھنا بھول گیا تھا, انہوں نے انٹرنیشنل اداروں سے یہ بات مطالبہ کیا ہے کہ وہ مانیٹرنگ کریں ہمارے اس لاک ڈاؤن کی, اور یہ دنیا کو دکھائیں کہ ہم کس پرامن طریقے سے اپنی لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, کوئی تشدد, کوئی وائلنس, کوئی کسی قسم کی وہ چیز نہیں ہے. تو میرے خیال میں عالمی اور اس طرح کی چیزوں کا جو ظاہر ہے وہ ایک جسچر انہوں نے دیا ہے, تو مذاکرات تو ہونے چاہیے اور ہو بھی جائیں گے, اور اگر نہ ہوئے تو مذاکرات ہوں گے تب بھی عوامی ایکشن کمیٹی کو فائدہ ہوگا اور ان کے مطالبات مانے جائیں گے, کوئی دو رائے نہیں ہے. ممکن ہے 100% نہ صحیح کچھ ظاہر ہے لے دے والی بات ہو, اور وہ بھی جو دے والی بات ہوگی اس میں کچھ چیزیں پرولونگ کی جا سکتی ہیں, اور مذاکرات نہیں ہوں گے تب عوامی ایکشن کمیٹی کے گرد قوم لوگ اور اکٹھے ہو جائیں گے. حکومت اور ان سیاسی پارٹیوں کے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں یہ بند کلی میں ہے ان کے لیے, یعنی آگے گریں گے تو ان کا منہ ٹوٹے گا اور پیچھے گریں گے تو ان کا سر پھٹے گا, ان کے پاس مزید کوئی راستہ باقی نہیں بچا. اچھا جناب کاشف میر صاحب, ابھی آتے ہیں کہ اطلاع ہے کہ محترم وزیر اعظم صاحب وہ خود جو یعنی جلسوں میں نہیں جا رہے ہیں, اور کل جو راولہ کوٹ جلسہ ہے اس میں پرائم منسٹر نہیں جا رہے ہیں, اور جو باغ کا پرسوں اس میں بھی نہیں. تو یہ کیا حکمت عملی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ان سیاسی جماعتوں کو آگے لگا دیا اور ایک جعلی سائفر ان کے ہاتھ میں جو پکڑا کر وہ خود جو بھاگے, تو یہ کس طرح, یہ آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کیوں اپنے آپ کو الگ کر دیا انہوں نے, سائفر سے بھی الگ کر دیا اور اپنے آپ کو جلسوں سے بھی الگ کر دیا؟ راجہ کفیل صاحب یہ بالکل سامنے ہے کہ جب سائفر والی کہانی انہوں نے خود گڑھی, کچھ دوستوں کی مدد سے ہی گڑھی, وہ بیانیہ قومی سطح کے اوپر ناکام ہو گیا. گورنمنٹ آف پاکستان میں پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز نے اس کو پذیرائی نہیں دی, اور بلکہ ان کے اوپر پریشر آیا تو انہوں نے ود ان نو ٹائم چند گھنٹوں کے اندر اپنا بیانیہ پلٹ دیا. لیکن ان چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے اس پوری آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان کی سیاست میں جو رہی سی کثر تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی. اب چونکہ اسی اے پی سی کے اندر جو وزیر اعظم کی قیادت میں تھا اسی میں فیصلے ہوئے کہ جو 21 اور 22 سپٹمبر کو راولہ کوٹ میں اور پھر باغ میں گورنمنٹ کی سطح کے اوپر اجتماع ہونے, جلسے ہونے, اور ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی کی طاقت کے خلاف اپنے لوگوں کو جمع کر کے تو ہم نے بڑے اجتماع کر کے میسج دینا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں, عوام ہمارے ساتھ, یعنی عوام حکومت کے ساتھ ہے. دیکھیں پریکٹیکلی نہ رائے صاحب نہ باغ میں اور نہ راولہ کوٹ میں انوار اللہ صاحب کا کوئی سٹیک نہیں ہے. ان کا ماسفائی بمبر کے اپنے ایک حلقے کے ان کا پولیٹیکل سٹیک کہیں پہ بھی نہیں ہے, اور نہ ان کی کوئی سیاسی جماعت ہے, نہ وہ فوری کسی سیاسی جماعت میں جا رہے ہیں, نہ ان کو کوئی سیاسی جماعت لینے کے لیے تیار ہے جو ان کی سیاست رہی ہے. اب وہ بہت چلاک ہیں, وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس جانتے ہیں, تو انہوں نے ان کو آگے کیا کہ آپ چلیں, گورنمنٹ سرپرستی کرے گی, وہاں پہ کمشنر اور ڈی آئی جی آپ کو ریسیو کریں گے, تمام انتظامات گورنمنٹ کرے گی.
سرکاری پوری کی پوری مشینری یعنی دستیاب ہوگی، کرسیاں شامیانے وغیرہ یہ سارا کچھ ریاست آپ کو سرکاری سطح پہ حکومت دستیاب فراہم کرے ہوگا. گی. آپ کو پٹواریوں سے لے کے بلدیہ کے ملازمین سے لے کے محکمہ تعلیم اور باقی سارے کے سارے لوگ آپ کو میسر آ جائیں گے. تو مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس 4-5 ہزار بندہ جمع ہو جائے گا. اب انہوں نے بڑی سمارٹنس دکھائی ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے ان دونوں اجتماع سے الگ کر دیا. انہوں نے نہیں، میسج بہانہ کیا پیش کیا؟ آپ کے پاس کیا رہا کہ کیوں نہیں جانا؟ دیکھیں، ایک تو جو پولیٹیکل پارٹیوں سے انہوں نے انتظامیہ سے بھی مشاورت کی اور پولیٹیکل پارٹیوں سے بھی مشاورت کی. انہیں یہ پتہ چلا کہ راولہ کوٹ اور باغ کے اندر وزیر اعظم صاحب قابل قبول نہیں ہیں، اور اگر یہ شریک ہوں گے تو پھر جو سیاسی جماعتوں کے جو اپنے لوگ اور رہنما ہیں وہ پھر شریک نہیں ہوں گے، یا پھر وہ عوام نہیں نکلے گی. چونکہ وزیر اعظم صاحب کی ماشاءاللہ سے محبت میں لوگ بہت زیادہ قربان ہو رہے ہیں، جان قربان کریں کے تیار ہیں. تو رائے صاحب اب وہ اگر اپنے نمائندے وزیر حکومت جاوید بٹ کو اگر بھیج دیں راولہ کوٹ میں اور باغ میں، لازمی بھی ہے تقریر کریں بٹ صاحب، تو وہ بٹ صاحب راولہ کوٹ میں تقریر کر لیں تو کمال ہی ہو جائے گا. اور وہاں پہ کسی اجتماع میں عوام میں چلے جائیں تو پھر اور بھی کمال ہو جائے گا، چونکہ وہ بھی عوامی آدمی ہیں. ویسے وزیر اعظم صاحب بہت سمارٹ آدمی ہیں، انہوں نے وہ کھیل smart کھیلا کھیلتے ہیں. ان سیاسی جماعتوں سے کھیل کھیلا ہے. بیسکلی راولہ کوٹ کے اندر جو اجتماع ہونے جا رہا ہے اس میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی اس حلقے سے جیتی ہوئی ہے، وہ اصل سٹیک ہولڈر ہے. شہر کی آدھے سے زیادہ جو مارکیٹیں ہیں وہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی سے منسلک لوگوں کی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ راولہ کوٹ شہر کے اندر ایک بہت بڑا سٹیک ہے، بڑی سٹیک ہولڈر کے اوپر ہلکا اثر و رسوخ ہے، بہت زیادہ اثر رسوخ ہے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا. اور اگر جموں کشمیر پیپلز پارٹی اکیلے ہی وہاں پہ 3-4 ہزار بندہ آرام سے نکال سکتی ہے، اگر وہ نکالنا چاہیں تو نکال سکتی ہے. لیکن چونکہ حکومت کی باقی سیاسی جماعتوں کی مخاصمت بھی ہوتی ہے. مسلم لیگ نواز کے جو قائد ہیں، صدر ہیں شاہ غلام قادر، وہ پچھلے 2 دن سے راولہ کوٹ میں اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو انہوں نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے سب کی، تقریباً 400 500 لوگ تمام حلقوں سے، ان کے جتنے بھی پونچھ ڈویژن کے امیدوار ہیں اور جو سیاسی رہنما ہے وہ لے کے آئیں گے. ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ کم سے کم 3 سے 4 ہزار جو لوگ ہیں تو وہ مسلم لیگ نواز نے الگ سے لانا ہے. جموں کشمیر پیپلز پارٹی شہر کی وارث ہے، کم سے کم 5,000 لوگ اسے بھی لانے چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ راولہ کوٹ کا ایک حلقہ سردار یعقوب صاحب جیتے ہوئے ہیں، راولہ کوٹ شہر کے اندر بھی ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے. سردار تنویر الیاس خان صاحب شامل ہوئے ہیں، ہلکا پاسپورٹ ہلکا. راولہ کوٹ سٹی سے دوسرے بڑے امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے سردار عابد حسین عابد، جو پارٹی سے باغی ہو گئے تھے پچھلے الیکشن میں. انہوں نے آزادانہ حیثیت میں الیکشن لڑے تھے اور 4-1 ہزار کے قریب ووٹ انہوں نے لیا تھا. اور عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف جتنی بھی سرگرمی ہوئی تو اس میں وہ بڑے ہمیں پیپلز پارٹی کی سرگرمیوں میں، تنظیمی ایکٹیویٹیز میں وہ بڑے فعال نظر آئے. تو وہ بھی کوئی 2-1 ہزار بندہ انہیں بھی لانا چاہیے اسوری طور پہ. پھر سردار تنویر الیاس 20,000 سے اوپر جا رہے دیکھیں نا، ہیں. پھر سردار تنویر الیاس صاحب ہیں جو ٹائیں پاچھوٹ والا حلقہ ہے، تھراڑ والا حلقہ ہے. وہ سردار صغیر چغتائی صاحب کا حلقہ رہا اور وہاں سے ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں، محترمہ شاہدہ صاحبہ، وہ جیتی ہوئی ہیں. یہ حلقہ سردار تنویر الیاس صاحب کا آبائی حلقہ ہے. اس کے اندر ان کے بہت زیادہ سٹیک بھی ہیں. میں بھی وہ خود الیکشن لڑے اس حلقے سے، اپنے بیٹے کو لڑائیں، شاہد احمد صغیر صاحب کو ہی وہ وہاں سے لڑائیں، اور وہاں سے مشیر حکومت احمد صغیر ہیں. یعنی 10-12 ہزار تو آرام سے. یہ جو راولہ کوٹ والا ابھی جو ہو رہا ہے پروگرام ہو رہا ہے سارا، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو میزبان ہیں وہاں پہ تنویر صاحب کی طرف سے وہ احمد صغیر ہیں. انہوں نے وہ بطور میزبان وہاں پہ شریک ہوں گے اور کم سے کم بھی وہ 5,000 بندہ لے جانے کی آرام سے صلاحیت رکھتے ہیں. اور انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی کل جاری کیا تھا بطور سابق وزیر اعظم، جس کے اوپر خاصا بحث مباحثہ بھی ہوا. اور ان کی پارٹی کے اندر بھی ڈسکشن ہوئی کہ ایک نیا ضابطہ اخلاق شاید سامنے پیپلز پارٹی کے اندر آئے. یہ تو صرف راولہ کوٹ کے جو حلقوں کی بات ہو رہی ہے. جو پونچھ کے جو اپنے حلقے ہیں رائے صاحب، پونچھ ڈویژن کی بات بھی نہیں ہو رہی. اس میں اجیرہ کا حلقہ ہے، عباس پور ہے، باغ سے اس کے ضلع اندر باغ باغ ہے، حویلی ہے، سنوتی ہے. تو ان سارے حلقوں سے جب لوگ جمع ہوں گے تو کم سے کم 30-35 ہزار لوگ جمع ہونے چاہیے. جب ایک طرف سرکار ہے، اس کے تمام ساتھ جماعتیں بھی ہیں، اتنا بڑا ایجنڈا ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. تو پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اگر اظہار کر رہے ہیں اور پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا اس کی خوشی بنا رہے ہیں، تو وہ پھر تعداد دیکھیں نا، اس کی جو تعداد ہے رائے صاحب وہ پھر کم سے کم 50,000 ہونی چاہیے. اور یہ جو راولہ کوٹ کا صابر شیر اسٹیڈیم ہے، یہ تو پھر چھوٹا پڑ جاتا ہے. یہ چھوٹا پڑ خان اشرف اسٹیڈیم میں چھوٹا پڑ جانا چاہیے. خان اشرف اسٹیڈیم اصولی طور پہ بالکل خان اشرف جو اسٹیڈیم ہے وہاں پہ یہ اجتماع ہونا چاہیے تھا، چونکہ 50,000 بندہ وہاں پہ آ سکتا ہے.
اب یہ امتحان ہے گورنمنٹ کا، سیاسی جماعتوں کا، کہ وہ ایک بہت بڑی تعداد میں راولاکوٹ کے اندر اجتماع کریں۔ ہاں اس کے اندر آپشن موجود ہے کہ پشاور سے، ایبٹ آباد سے، راولپنڈی سے اب بسیں لے جا سکتے ہیں، چونکہ یہاں سے بھی لوگ ہیں، وہاں کے لوگوں کے فین ہیں، سیاسی ان کا ہر دور میں ان کا کردار رہا ہے، یعنی وہ جا سکتے ہیں اور انہیں جانا بھی چاہیے، تو وہ جائیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایکچولی رائے صاحب میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ اس میں ذمہ داری بنتی ہے آزاد کشمیر میں، چونکہ انتظامی جو مشینری ہے اس کے سربراہ چیف سیکرٹری ہوتے ہیں، تو چیف سیکرٹری جو ہیں خوشحال خان، تو میں ان سے آج رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میرا رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں نے ان کو سوال بھی بھیجا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، یہ جو سیاسی جماعتوں کے اجتماع ہو رہے ہیں، ان میں کیا سرکاری ملازمین کی شرکت کے اوپر پابندی ہے یا نہیں ہے؟ پابندی لگائی گیا کہ کوئی سرکاری ملازم جو ہے کسی یعنی سیاسی جماعت کے جلسے میں نہیں جا سکتا، کسی میٹنگ میں نہیں جا سکتا، اور ابھی جو ایکشن کمیٹی 3-4 جو ایکٹیویٹی ہوئی ہیں تو انہوں نے جو ملازمین کو جو ان کو میرا خیال ہے کہ کل رائے صاحب وہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہے کہ جتنے بھی ملازمین شریک ہوں گے، نہ صرف ان کی تصویریں، ویڈیو، ان کا نام، ان کی ڈیٹیل، کس محکمے میں، تو یہ آپ کو کل رات کو یا پرسوں آپ کو پوری کی پوری تفصیل مل جائے گی کہ کتنے سرکاری ملازمین شریک ہوئے، کون کون شریک ہوئے، کس کس محکمے کے تھے، پر سب کے خلاف درخواستیں بھی دی جائیں گی، یہ میری اطلاع ہے۔ اچھا ابھائی صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے یعنی راولاکوٹ کا جو کل کا جلسہ اور یعنی حکومت کو اپنی عوام کے خلاف یعنی جلسہ کرنے کی کیا ضرورت پیش ہے، اور کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ راولاکوٹ کا جلسہ کیا جو حکومت مقاصد لے کے نکلی ہے، یا جو ایکشن کمیٹی کے خلاف جو یا کوئی بیانیہ بھی ہو خود اپنا ایکشن کمیٹی کے خلاف کہ جلسے میں کیا بیانیہ دے گی، کیا کہے گی؟ یہ کفیل صاحب دیکھیں نا، یہ دنیا کی کوئی تاریخ میں جمہوری معاشروں میں یہ پہلی بار نظر آیا ہے کہ حکومت اور اس کی عوامی سیاسی پارٹیاں اپنی عوام کے خلاف جلسے کر رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں حکومت نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم فنڈ وغیرہ دیں گے، ڈیفینیٹلی وہ دیں گے، لیکن بجائے تنویر الیاس صاحب کی سرگرمیاں دیکھ کر محسوس ہے کہ یہ دونوں جلسوں کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے، راولاکوٹ کا بھی اور باغ کا بھی، وہ نوٹیفیکیشن میں دکھاتا ہے۔ اور پھر حسن ابراہیم صاحب کی بات انہوں نے کی جا رہا ہے، ان کا تو ہلکا اثر ہے۔ ان 5-6 سیاسی پارٹیوں کو کم از کم یہ ثابت کرنا چاہیے کہ راولاکوٹ ہی وہ مرکز ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا، وہاں سے یہ تحریک اٹھی ہے، وہاں سے ہی زیادہ ان کو خطرہ ہے، تو اتنے مقدار میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لانا چاہیے کہ ایک تاثر ہو کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ایک فون کال کے اوپر آدھے گھنٹے کہ بیانیہ کیا دیں گے، کوئی بیانیہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ فوج کی حمایت میں ریلیاں نکالنے کا وقت اس وقت تھا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی میں جنگ ہوئی تھی، اس وقت لوگوں نے نکالی، یہ اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس وقت اپنی مراد کو، اپنی خرابیوں کو، اپنی یعنی جو چیزیں ہیں جن پر لوگ اعتراضات کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو اٹھا کر پاک فوج کے پیچھے چھپنے کی کوشش ہے۔ حکومت پاکستان زندہ باد ریلیوں کے پیچھے چھپنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، لوگوں نے ان کے چہرے پہچان لیے ہیں، بالکل ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، لوگ ان کے جلسے میں بالکل نہیں آئیں گے۔ اگر حکومت زیادہ سے زیادہ سرکاری ملازمین یا سرکاری جو اسکول ٹیچر ہوتے ہیں ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو اٹھا کر اس میں لے آئیں، ادروائز دوسرا دیکھیں نا، راولاکوٹ صبر شاہی اسٹیڈیم میں جلسہ ہو رہا ہے اور وہاں 2 تنظیموں کے جلسوں پر پابندی لگا چکے ہیں۔ اب کیا جواز ہے اس حکومت کے پاس کہ کل اپنے سیاسی پارٹیوں کے لیے وہاں جلسہ کر رہے ہیں ان کو اجازت دے دی، اور پھر وزیر اعظم نے تو وہاں نہ جانے کی، اگر یہ فی الواقع یہ پریکٹیکلی یہ بات ہو گئی وہ نہیں جا رہے، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وزیر اعظم نے یہ جو سیاسی پارٹیاں پچھلے میں وہ پہلے میں نے بات کی تھی کہ انہی کو گالیاں کھانے کے لیے انہوں نے آگے کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کو کیا ضرورت ہے، نہ راولاکوٹ سے ووٹ لینے ہیں، نہ باغ سے انہوں نے ووٹ لینے ہیں، نہ ان کو کوئی ہلکا اثر ہے، نہ ان کی کوئی پارٹی متاثر ہو رہی ہے۔ جانے خالد ابراہیم، احسن ابراہیم صاحب، تنویر الیاس صاحب، قمر زمان صاحب، میر اکبر صاحب جن کے باغ میں ہلکے ہیں، یا سردار عتیق صاحب، وہ کیا ضرورت، سردار عتیق صاحب کو بھی بہت زیادہ غرض نہیں ہوگی، اس لیے کہ آج ان کے دل میں ٹھنڈ پڑ رہی ہوگی کہ وہ ایک عرصے سے غیر ریاستی پارٹیوں کے خلاف تھے، اور غیر ریاستی پارٹیوں کی وہی حالت ہو گئی ہے جو مسلم کانفرنس کی ہوئی ہے۔ انہی لوگوں نے یہ مال مسروقہ یہ انہی کا تھا نا، تو وہ مال مسروقہ جو بڑے بڑے دعوے اور پتہ نہیں کیا تھا، آج لوگوں کے سامنے تختہ مشق بن گئے ہیں، اور ان کی اپنی کل کیا تقریریں کریں گے۔ عوامی ایکشن کمیٹی 90% لوگ شامل ہیں، ایک آدھے گھنٹے کی کال پر ان کی مزاروں میں ہزاروں کی تعداد میں 10,000 لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ پچھلے 3-4 دن سے یہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے، موومنٹ کر رہے ہیں۔ آج فاروق ادر صاحب کے حلقہ چناری میں کتنا بڑا ان کی ریلی تھی اپنی وہ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کی۔ کوٹلی کے جلسے میں دیکھیں تو یہی پوزیشن تھی،
वहाँ 5-6 दिन से काम हो रहा था, और चोरी में आपने जिस उस दिन देखी थी, एक फ़ोन कॉल के ऊपर उन्होंने आधे घंटे में जब किया, और ये जो कोटली में था इससे 2 गुना लोग इकट्ठे हो गए थे। इन सियासी पार्टियों के पास बेचने के लिए कोई बयान नहीं है। ये बुनियादी तौर पर अपनी वो चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर जो पहला मुतालबा है मराद छोड़ने वाला, इनकी खोती वहाँ आकर फंस गई है, इनकी कमज़ोरी वो है। अवामी एक्शन कमेटी अगर किसी तरह से इनको को वहाँ थोड़ा बहुत रिलीफ दे दे तो हो सकता है ये अपना बयानिया भी चेंज कर दें, लेकिन अब चूँकि अवामी एक्शन कमेटी नो कम्प्रोमाइज़ की पॉइंट ऑफ रिटर्न पर आ गई है, नो रिटर्न पर आ गई है, और बिल्कुल कम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इन सियासी पार्टियों के अलावा वैसे भी आपको पता है दबाव के तहत जब आप तकरीर करते हैं या गुफ्तगू करते हैं तो आपके मुंह से ढंग वाले अल्फाज निकलने लगे, बेढंगे अल्फाज निकलते हैं, और ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं, और ज़्यादा लोगों को इश्तियाल में आते हैं। यही पोजीशन फारूक अदर साहब की होगी, यही पोजीशन तनवीर इलियास साहब की होगी। सरदार याकूब साहब तो बेहतियात गुफ्तगू ही नहीं कर रहे, वो माशाल्लाह उन्होंने अपना आप को ज़ब्त में कंट्रोल में रखा हुआ है। लेकिन ये जो हैं बहुत ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने आप को समझते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग एक अरसे से हमारे साथ चलते हैं, यहाँ आइंदा भी होगा, अब भी होने वाला नहीं है, और ये जलसा कल वाला बुरी तरह नाकाम रहेगा। मेरा राय ये है। अच्छा मीर साहब, अगर फ़र्ज़ करते हैं ना अगर जलसा कामयाबी ज़रूरत है, 2 लाख आदमी आ जाता है, तो फिर क्या यानी बयानिया कह देंगे इनको कि एक तरह जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया है, उनके बुनियादी निकात हैं अवाम के हैं, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जितने भी जो उनके जो कोर मेंबर हैं 32 लोग हैं, उसमें से किसी एक ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा हुआ है अवाम के बुनियादी हक है, तो इनके पास क्या बयानिया है, क्यों लोगों को कर रावला कोट इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए राय साहब, ये बेसिकली आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए ये जलसा नहीं हो रहा, न उनके लिए कोई बयानिया बनाने के लिए जलसा हो रहा है। देखें, ये सियासी जमातों के अपने अपने छोटे छोटे बयानिए, इंतखाबात की तैयारी है। मुस्लिम लीग नवाज अपनी एक इंतखाबी मंशूर के तहत लोगों के साथ कुछ जोड़ रही है, अपना जो तंजीम है उसको जोड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेम ऐसे ही उन्होंने पुश डिवीजन के जितने टिकट होल्डर थे, रहनुमा थे, उनका इजलास बुलाया। ये तो सारी अपनी अपनी सरगर्मियाँ कर रहे हैं। ये बेसिकली जो इनकी लीडरशिप है उसने बेसिकली मैसेज किसको देना है, ये इज्तिमा करके बेसिकली इस वक्त आज़ाद कश्मीर के ऊपर न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तमाम स्टेक होल्डर्स की नज़र है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी नज़र है। तो बेसिकली ये मैसेज ये देना चाह रहे हैं, जो मुझे लगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर असल जो स्टेक होल्डर हैं वो ये पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, और हमने ये देखें कि रावलाकोट और बाग में, चूँकि पूंछ डिवीजन में ये समझा जाता है कि रावलाकोट और बाग में बहुत बड़ी सरगर्मियाँ होती हैं, शायद सब नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया है। तो ये बेसिकली करार देते हैं ये जो हमारे सियासी कायदीन हैं कि ये सारे जो लोग हैं ये खुद मुख्तारी हो गए, ये गद्दार हो गए, ये एजेंट हो गए। तो लिहाजा ये जितने भी मुंबई वतन लोग हैं तो ये सारे हम हैं, हम स्टेक होल्डर हैं, और हम ये अपने जो फुटेजेस को हम दिखाएंगे, अस्करी क़यादत को भी दिखाएंगे, सियासी क़यादत को भी दिखाएंगे, और जो रेलिवेंट जितने स्टेक होल्डर हैं उनको दिखाएंगे, जी देखिए ये हम लोग, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम आपके साथ हैं। तो जो अवामी एक्शन कमेटी को ये रियासत दुश्मन, मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं, बेसिकली इनका बयानिया ये है, क्योंकि इन्हें ये पता है कि हम इस बयानिए के अलावा हमारी चल नहीं सकती, कि चूँकि इलेक्शन को अभी को 8-9 माह रह गए। तो अब जब हमने लोगों के पास जाना है दोबारा से, या हमने दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट के पास जाना है, तो वो बयानिया लेके जाना है कि जी वो पूछेंगे ना कि जी 2-2.25 साल आप किधर थे, तो हम बताएंगे कि जी हमने रावलाकोट में भी जलसा किया था, हमने वहाँ पे भी किया था, ये देखें ये फुटेज है, ये हमारी तादाद है, ये सब आप ये याद रखेंगे कि ये रावलाकोट वाला प्रोग्राम होगा। मुस्लिम लीग अपने जो कारकर्दगी को डबल करके बताएगी कि अगर उनके 1000 बंदा जमा हुआ, ये कहेंगे जी 3000 लोग थे। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी कहेगी जी हमारे तो 5000 लोग थे, उनके अगर 1-1.5 निकल गए। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी, ये सारे इसको अपने अपने तौर पे गिनेंगे। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से अभी रावलाकोट वाला जो इज्तिमा चल रहा है, जिस तरह से उसके इंतजाम चल रहे हैं, तो मुझे खदशा ये है कि ये लोग कल स्टेज के ऊपर तकरीरों के चक्कर में, नंबर के चक्कर में एक दूसरे से लड़ना पड़े। अच्छा अभय साहब, अभी बात है कि आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोटली में जलसा और हज़ारा पूरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर लीडरशिप सारी मौजूद थी, और 4 वज़रा हैं जो जिनका यानी ताल्लुक़ ज़िला कोटली से। तो आप क्या देखें आज के जलसे, और क्या उस यानी जलसे से मकासद पूरे हो गए, जो बकौल इन सियासी जमातों के जो माहौल कहीं को रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया, को फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गया, तो क्या उसका कोई काउंटर हो गया, कामयाबी हो गई जलसे में, क्या हुआ? कबीर साहब, कोटली बहुत बड़ा शहर है और वो मरकज़ है हज़ार है उससे 6 हल्कों का, और मैं समझता हूँ कि वहाँ एक बड़ा जलसा इसके होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बड़ा ज़िला है, हम उसको कोई नाकाम नहीं कह सकते। मुनासिब जलसा हुआ है, लेकिन जितनी तवक्को लोगों को थी
دیکھیں نا عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے چڑوئی میں دور دراز دیہی علاقے میں ایک مختصر کال پر بہت بڑا ایک اجتماع کیا. چودھری یاسین صاحب کا بھائی علاقہ ہے, آپ کو پتا ہے بغیر کسی تشہیر کے چودھری یاسین صاحب کے اس جلسے کی جو ورکر کنونشن انہوں نے رکھا ہے, اس کے لیے تو پچھلے 4-5 دن سے تشہیر, بڑے بڑے پورٹریٹ, اشتہارات, بینرز اور گاڑیاں اور پتہ نہیں اعلانات سب کچھ ہو رہے تھے. پرویز اشرف صاحب کو بھی لے گئے, تنویر الیاس صاحب کو بھی لے گئے, آزاد کشمیر کے منسٹر بھی گئے, اور بالکل ڈیفینیٹلی ظاہر ہے جب پوری حکومت اور اس کے نمائندے ہوں تو پھر سرکاری ملازمین بھی وہاں آئے ہوں گے سارے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ورکر کنونشن کر کے ان کا جو مقصد تھا کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو یا شہر کے تاجروں کو یہ تاثر دیا جائے, ان کا جو اثر ہے اس کو زائل کرنا, اس میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکے. اور بلکہ انہوں نے تھوڑی سی اور لڑائی کل کے بیانات کے بعد بڑھا دی تھی, جب انہوں نے کہا جی کہ میں 29 تاریخ کو موجود ہوں گا, میں دیکھوں گا کون بدماشی کرتا ہے. حالانکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ بات ہی بدماشی والی نہیں کی. انہوں نے کہا رضاکارانہ طور پر لوگ بند کریں گے, اور سارے لوگوں نے ان حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے. کون بدماشی کر کے وہ دکانیں بند کرواتا ہے؟ اور اس کے خلاف جو انجمن تاجران کے وہ ملک یعقوب ہیں, انہوں نے بہت زیادہ سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. انہوں نے چودھری یاسین صاحب کو چیلنج کیا کہ آپ چڑوئی میں بدماشی کرتے ہیں اور کوٹلی شہر میں آ کر کریں گے, آئیں پھر دیکھتے ہیں کس کی ابزار ہے. اس سے ایک ماحول ٹینس ہوا ہے, تلخ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے بنیاد سے گریز کریں. لیکن آج کا جو کوٹلی کا جلسہ تھا وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس تاثر کو زائل کرنے میں بالکل ناکام رہا ہے کہ ضلع کوٹلی میں بہت بڑی تعداد, یا پورے آزاد کشمیر میں یا پونچھ ڈویژن میں یا مظفر آباد ڈویژن میں جو ایک ان کا 29 تاریخ کو انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے, اس پہ جس بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے اور لوگ اپنی شٹ ڈاؤن کریں گے, پہیہ جام کریں گے, یہ کوٹلی کا جلسہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. اور ان میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ اس دن ہمیں نظر آئیں گے, کچھ نہیں نظر آئیں گے, زیادہ تر گھروں میں ہوں گے یا پنڈی اسلام آباد بیٹھے ہوں گے, ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. تھا دکانیں کھلوانے کی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آزار یعنی بڑا ضلع ہے کوٹلی, اور پاکستان پیپلز پارٹی یعنی حکومت کی بڑی اتحادی جماعت ہے, یعنی دوسری بڑی جو ہے نا مطلب جو ہے شیئر ہولڈر ہے حکومت میں, اور یعنی بھرپور وسائل استعمال کی اور بھرپور یعنی مہم چلے گی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یا جو ضلع کوٹلی ہے, ضلع کوٹلی میں جو بقول ان یعنی سیاسی قائدین کے پیپلز پارٹی کے کہ جو پاکستان مخالف کو مہم تھی یا جو فوج مخالف تھی, یہ ان کے بقول کے حالات بہت سنگے, کیا اس یعنی جلسے سے مقاصد پوری ہو گئی اور سب عمل ہو گیا کوٹلی میں؟ دیکھیں یہ بیسیکلی چودھری یاسین صاحب نے یہ ڈیزائن کیا تھا, یہ جو ورکر کنونشن تھا اس ڈیزائن کرنے کی 2-3 وجوہات تھیں. ایک تو جو انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر بغیر سوچے سمجھے جو بھارتی فنڈنگ کے الزامات ایک پریس کانفرنس پہ لگائے, تو وہ اس کے بعد بہت زیادہ ری ایکشن تھا انہیں اپنے حلقے میں بھی, پورے آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ری ایکشن آیا, اپنی پارٹی کے اندر سے بہت زیادہ ری ایکشن آیا. تو انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ چونکہ ایک حلقہ میں نے جیتا ہوا ہے, دوسرا میرے بیٹے نے جیتا ہوا ہے, تو لہٰذا ہمیں وہاں پہ ایک طاقت کا مظاہرہ کر کے تو جواب دینا چاہیے اس تنقید کا. تو انہوں نے اس تنقید کا جواب اس طرح سے دینا چاہا کہ جی ہم ایک بہت بڑا اجتماع کر لیں گے. تو ایک مناسب انہوں نے اجتماع ضرور کیا, ایک یونین کونسل لیول کا اجتماع کیا, کہ چونکہ اس میں تو اگر آپ اصل لوگوں کی تعداد جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سے کوئی 40% کے قریب آپ کو سرکاری ملازمین ہی نظر آئیں گے جو آ کے تو جن کو بٹھایا گیا وہاں پہ. باقی چونکہ جب وزراء ہوتے ہیں تو سرکاری مشینری اس کے علاوہ ہوتی ہے, آپ کی پولیس, آپ کے ساتھ جو باقی جو ریونیو کے ملازمین, دیگر جو ذاتی سٹاف, فیملی کے لوگ یہ شریک ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اجتماع کوئی قابل ذکر کوئی اجتماع نہیں تھا, گو کہ انہوں نے ایک سیاسی سرگرمی کرتی ہے, لیکن یہ سیاسی سرگرمی اس کا جواب نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو وہ میسج کوٹلی سے ہو کے دینا چاہ رہے تھے کہ جی چودھری یاسین آزاد کشمیر کے اندر ابھی بھی بڑا مقبول ہے, وہ نہیں دے سکے. چونکہ دیکھیں وہاں سے وزیر صحت انصر عبدالی بھی کوٹلی سے ہیں, جو وزیر تعلیم ہیں وہ بھی اسی حلقے سے ہیں, ان کا بیٹا بھی وزیر ہے, وہ خود پیپلز پارٹی کے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. تو اور بھی دیگر لوگ ہیں جن کو وہ لے گئے. چودھری اخلاق صاحب بھی وہاں سے, جاوید بڑھانوی اسی حلقے سے ہیں. تو دیکھیں یہ جتنے بھی حلقے ہیں تو یہ سب کی سب حکومت کی نمائندگی ہے, پیپلز پارٹی کی ہو یا نہ حکومت کی نمائندگی ہے. تو یہ سارے لوگوں کو لے کے پورے آزاد کشمیر سے لے کے جا کے تو وہ والا میسج دینے میں ناکام رہے ہیں کہ جو وہ دینا چاہتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ انہیں مزید سرگرمیاں کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ سرگرمیاں جو ہیں وہ اگر لوگوں میں اشتعال دے کے کریں گے تو اس سے نہیں ہوگی. چودھری یاسین صاحب کو چاہیے اور آزاد کشمیر کے تمام جو 53 ممبران اسمبلی, 36 وزراء اور مشیروں کو چاہیے کہ وہ 28 سپٹمبر سے پہلے آزاد کشمیر میں اپنے حلقوں میں پہنچ جائیں, کشمیر ہاؤس چھوڑ دیں,
یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ یہ ان لوگوں کو کہیں کہ بھائی آپ چلیں یہاں سے، آپ منتخب نمائندے وہاں کے ہیں، آپ وزراء وہاں کے ہیں، آپ مراد وہاں سے لے رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کو اپنے لوگوں میں رہنا چاہیے، نہیں اپنا تعلق استعمال کریں تاکہ یہ آپ کو اپنے لوگوں میں رہنا چاہیے کہ، اور ان سارے لوگوں کو ان دنوں اپنے اپنے شہروں میں بھی جانا چاہیے، اپنے اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، اور پھر پبلک میں نکلنا چاہیے کہ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، یہ دیکھنے کے لیے سب لوگوں کو چاہیے کہ یہ عوام میں جائیں، اور جو دیگر بھی سیاسی لوگ ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ لوگوں میں جا کے دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے، پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پاپولر ہیں اور باقی لوگ کتنے پاپولر ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو پنڈی اسلام آباد سے نکالنا پڑے گا، اور انہیں بھی میرا خیال ہے کہ اخلاقی جرات کا مقابلہ مظاہرہ کرتے ہوئے اس دفعہ یہ شاید لوگ یہ آزاد کشمیر میں شاید نظر۔ اچھا اعجاز اویس صاحب، ابھی بات ہے کہ جو یعنی جس الزام کی بنیاد پر یا جو یعنی جو انڈین سائفر کی بنیاد پر یعنی جو کچھ یہ ڈرامہ رچا اور یعنی جس کی بنیاد پر جا کر یہ جواز فراہم کر کے کہا کہ بہت خطرہ ہو گیا آزاد کشمیر میں پاکستانیت کو، تو ظاہر ہے اس کے ناگزیر ہے جب وزیر اعظم صاحب نے اس سے لا تعلق کر دیا اور کہا کہ یہ سائفر سے حکومت، اور حکومت کی دوسری بڑی جو مسلمون ہے وہ اس کے یعنی صدر نے بھی اس سے لا تعلق کر دیا۔ جب یہ سائفر کا وجود ہی نہیں تھا اور جب یہ کوئی الزام ہی نہیں ہے تو پھر ان جلسوں کا، پھر اس بیانیے کا پھر کیا جواز بنتا ہے؟ کفیل صاحب، اصل میں سائفر سے لا تعلقی کا اعلان ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کرتے ہیں، تو پھر اس محفل میں جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے سائفر لہرایا کیوں انہوں نے؟ یہ تو ان کا جاب ہی نہیں ہے نا جی، یہ تو حکومت پاکستان کا وزارت خارجہ، دفتر خارجہ یا اس کے متعلقہ لوگوں کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ ٹوپی ڈرامہ، یہ فراڈ ہے، سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، کہیں سے ایسے جعلی سا کاغذ ہاتھ لگ گیا ہے، جعلی سا کاغذ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا لا تعلقی کی، انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ بھائی سائفر میں نے تو نہیں لکھا نا، سائفر جن کے خلاف آیا ہے یا میں نے عوامی ایکشن پہ الزام نہیں لگایا، جس کے علاوہ لکھا ہے تو اس کا جواب وہ دیں، یہ کیوں دے رہے ہیں؟ حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہے جھوٹی موٹی چیزیں جب آپ لائیں گے اور پھر وہ سائفر وزیر اعظم نے خود پڑھنے کی بجائے فاروق احمد صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ فاروق احمد صاحب بھی بعض اوقات ہوا کی لہر میں بہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو چیزوں کی شاید بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں سائفر تو بالکل اس کو سرے سے کسی نے اہمیت نہیں دی، یہ جو آڈیو لیک آئی تھی اس کو سرے سے کسی نے اہمیت نہیں دی۔ اگر اس سائفر کی کوئی بات ہوتی تو حکومت پاکستان بھی کو رد عمل کا اظہار کرتی، پاک فوج کو رد عمل کا اظہار کرتی۔ بنیادی طور پر ان کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے سارے ٹیکٹس ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ کفیل صاحب بند کمروں میں یہ ہماری سیاسی پارٹیوں کے لوگ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے خلاف آزاد کشمیر کی جو موو بنا ہوا ہے، جو موومنٹ بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ہیں۔ باہر آ کر ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آ کر کہتے ہیں بھارت فنڈیڈ ہے، را فنڈیڈ ہے، را کا سائفر آ گیا، فلاں فلاں آ گیا۔ ان کو اس بات کا شک ہے کہ یہ سارا کچھ، اور انہوں نے بھی میرے خیال میں اس دفعہ پوری طرح ان کو آگے کیا ہوا ہے کہ عوام کے سامنے جائیں، خرابیاں آپ نے پیدا کی ہیں۔ ویسے بھی آزاد کشمیر کے یہ جو حکمران ہیں، یہ جو اشرفیہ ہے، یہ آزاد کشمیر پر بوجھ نہیں ہے، یہ پاکستان کے اوپر بھی بوجھ ہے۔ یہ بلیک میل کرتے ہیں حکومت پاکستان کو، یہ اپنی اب جھوٹی بوٹی چیزوں سے بلیک میل کر کے اپنے مفادات پروڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا ان کو پتہ چل گیا۔ اس لیے ان کو آگے کیا ہوا ہے کہ خرابیاں چونکہ آپ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے عوام کے پاس جائیں اور ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ ناکام ہو جائیں گے، جس کے لیے ہو چکے ہیں ناکام، تو الٹیمیٹلی آخر میں پھر ظاہر ہے وہی بات ہوگی جو پہلے ہم کر رہے تھے کہ مذاکرہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کسی سطح پر آخر میں جا کر ہو جائیں گے، لیکن اس کا کریڈٹ یہ جو پارٹیاں ہیں، یہ جو بے نقاب ہو گئے ہیں بری طرح عوام کے ساتھ، کوئی چیز نہیں ہے ان کے ہاتھ میں رہی، باقی رہی نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل وین نہیں رہا، کوئی پولیٹیکل پاور نہیں رہی، کوئی کچھ نہیں رہا، تو یہ بری طرح ناکام ہوں گے۔ اور ان کے لیے آنے والے الیکشن میں حالت یہ ہوگی کہ عوامی ایکشن کمیٹی اگر الیکشن لڑتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، کہ نہیں بھی لڑتی نا، تو ہر حلقے میں ان کے پاس ایک ووٹوں کا ایسا ایک مناسب ان کی مقدار ان کے ہاتھ آ گئی ہے کہ وہ جہاں چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے اور ان کو تختہ مشق بنائیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اور لوگ بہت سخت غصے میں رد عمل میں۔ اچھا میرے صاحب، آخری سوال آپ سے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں ذرا، یعنی اب اس کا کیا ڈراپ سین ہوگا؟ یعنی یہ جو حالات، یعنی ایک ہفتہ رہ گیا، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو 29 ستمبر کا جو لاک ڈاؤن ہے ظاہر ہے، اور اگر اس یعنی نوبت آ جاتی ہے لاک ڈاؤن کی طرف، یعنی اگر ہونا ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ یعنی مشورہ دیں گے حکومت پاکستان کے جو اسلام آباد میں ذمہ دار حلقے ہیں ان کو کہ یہ کیسے اس بحران سے آزاد کشمیر کو بچایا جائے؟ راجہ کفیل صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹ آف پاکستان کے جتنے ذمہ داران ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں، آرمی چیف عاصم منیر ہیں، یا DISI ہیں، DG MI ہیں، اور جو دیگر اسٹیک ہولڈر ہیں،
جتنے وفاقی گورنمنٹ ہے پوری، تو میرا خیال ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ اویئر ہیں آزاد کشمیر کی سچویشن سے، وہ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر رپورٹس بھی لے رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مرتبہ وہ اگر انہوں نے سائفر کے ایک ڈرامے کو بے نقاب کر دیا یا اس سے پیچھے ہٹا دیا، تو سائفر خالی کوئی چودھری انور الحق کا لایا ہوا تو نہیں تھا نا رائے صاحب. ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی گروپ ہوگا کہ جس کی مدد سے انہوں نے لایا. سہولت کاری تو کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی سہولت کار تو ہوگا نا. تو اس سہولت کار کو بھی روکا گیا نا. وہ کوئی روکنے والا یہاں سے آزاد کشمیر سے تو کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اندر جو ذمہ دار ادارے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہیں، تو انہیں ہر چیز کے اوپر نظر ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اسی لیے جو بھارتی ایک سائفر کا جو فیک ڈرامہ تھا، تو اس کو ود ان نو ٹائم روک دیا گیا وہیں پہ کہ آپ آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کو غدار قرار دے کے، انڈین ایجنٹ قرار دے کے اور یہ سنگین گالی دے کے تو مزید مشکل نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھا کہ ٹون تبدیل ہو گئی وزیر اعظم کی کہ جی ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب تو چونکہ وہ سمارٹ آدمی ہیں، وہ مذاکرات خود کرتے نہیں ہیں، وہ کسی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. جو 8 دسمبر کو جو معاہدہ ہوا تھا، تو وہ مذاکرات کیا کسی وزیر نے کیے تھے رائے صاحب؟ وہ چیف سیکرٹری نے کیے تھے، اور جو 2 سرکاری افسر تھے مظفر آباد میں، وہ ان کے ذریعے ہوئے تھے. اور وزیر اعظم صاحب آج بھی ان کے خلاف بھی کمپین اب کراتے ہیں اپنے جو ان کے قریبی جو دوست ہیں کہ جی وہ مذاکرات ہم نے نہیں کیے تھے، وہ تو کوئی سرکاری لوگ تھے انہوں نے کیے تھے. یہ سمارٹ آدمی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ سیاسی جماعتیں عوامی ایکشن کمیٹی سے دور ہو گئیں. جو قوم پرست جو بہت ہارڈ لائن کی جو جماعتیں تھیں، وہ عوامی ایکشن کمیٹی سے وہ دور ہو گئیں. ریاست نے جو زور لگا سکتے تھے تو وہ زور لگا کے دیکھا. ایون کہ لوگوں تک کو یہاں تک کہا گیا جو اس وقت جو بڑے سرگرم ہیں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ راہ کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں. اس حد تک لوگوں کو کہا گیا، بلیک میل کیا گیا لوگوں کو. تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ اسٹیٹ آف پاکستان کے جتنے بھی ذمہ دار ادارے ہیں، افراد ہیں، تو وہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو بالکل الگ کر لیا ہے، ایکشن کمیٹی کو الگ کر لیا ہے، گورنمنٹ کو الگ کر لیا ہے. چونکہ وزیر اعظم صاحب ہمیشہ الزام دیتے تھے کہ یہ سردار یعقوب خان ہے، تنویر الیاس ہیں، مسلم لیگ ہے، یہ پیچھے ایکشن کمیٹی کے. تو اس دفعہ تو یہ رائے صاحب یہ ثابت ہو چکا نا، یہ فلٹر ہو چکا کہ یہ سیاسی جماعتیں، یہ قائدین پیچھے نہیں ہیں. جموں کشمیر پیپلز پارٹی بھی پیچھے نہیں ہے. جو ہارڈ لائن جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہیں. آپ نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سردار صغیر صاحب کی گفتگو دیکھی ہوگی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ بھی الگ ہو گئے. دیگر کچھ ان کے اور دڑے تھے وہ بھی بالکل الگ ہو گئے. جو ورکر ہے، جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے نیشنلسٹ تنظیموں کا، ابھی عوام ایک طرف ہیں، وہ کسی قدر موجود ہے. اب یہ ثابت ہو گیا کہ جو 29 کو رائے صاحب جو ہونا ہے، یہ مجھ سے لکھوا کے لے لیں، یہ انوار صاحب کے گلے میں ہے، یہ تو ان کے گلے میں ہے. یہ اس سے جتنا بھاگیں، جس طرح سے یہ راولہ کوٹ اور باقی جلسے سے فرار ہو گئے ہیں، یہ 29 والے معاملے سے یہ ان کو فرار نہیں ہونے دیا جائے گا. یا تو یہ اگر مذاکرات کر کے تو ڈیل کرنے کے قابل ہو سکے لوگوں سے، عوامی ایکشن کمیٹی سے، تو پھر تو شاید میرا خیال ہے کہ ان کو مزید مہلت مل جائے جو بقیہ مدت ہے. ورنہ یہ 29 کے بعد اگر یہ مذاکرات انہوں نے نہیں کیے، مذاکرات کے لیے اگر کوئی اور لوگ آئے اور انہوں نے مذاکرات کیے اور یہاں پہ 3 دن 4 دن 6 دن لاک ڈاؤن رہا، راستے بند ہو گئے، یا مظفر آباد کی طرف مارچ شروع ہو گیا، یا کوئی اور کیفیت ہو گئی، صورتحال خراب ہو گئی، تو انوار صاحب کو ود ان نو ٹائم ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا وزارت عظمیٰ کا. یہ آپ یاد رکھیں گے، چونکہ ان کے پاس اب آپشن کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ میر صاحب، اب ایسا شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اور اس ٹائم جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں ظاہر ہے وہ تشویشناک ہیں، اور ہم حکومت پاکستان سے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو یعنی جلسوں کو، سیاسی جماعتوں کو آپ نے جس آزمائش میں ڈالا ہے کہ جا کر یہ اپنی طاقت آزماتے، یہ مسئلے کا حل نہیں. اور مسئلے کا حل صرف ایک یہ ہے کہ جو حکومت نے وعدے کر رکھے ہیں ایکشن کمیٹی کے ساتھ، اور جو مطالبات ہیں ایکشن کمیٹی کے، سوائے مہاجرین جموں کشمیر کے نشستوں کے علاوہ سارے قابل عمل اور سارے حکومت آزاد کشمیر سے متعلقہ ہیں. تو لہٰذا معاملے کو آگے بڑھنے کے بجائے، اس کو کشیدگی ہونے کے بجائے، کسی نقصان سے، بڑے نقصان کے بچنے کے لیے حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے، وزیر امور کشمیر کو چاہیے، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کو مذاکرات میں انگیج کیا جائے اور حکومت آزاد کشمیر کو پابند کیا جائے، بلکہ سختی سے پابند کیا جائے کہ جو حکومت آزاد کشمیر نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں ان کو فوری طور عمل درآمد کیا جائے، تاکہ یہ جو آزاد کشمیر کی کشیدگی ہے، آزاد کشمیر امن امان کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس سے بچا جا سکے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.